یہاں سے سورہ رعد کی 8ویں آیت شروع ہوتی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم اور اپنی قدرت کا اظہار فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنی بھی مادہ ہیں، عورت ہوں یا جانوروں میں سے مادہ ہوں، ان سب کے رحم میں جو چیز ہے جس کو وہ اٹھائے پھرتی ہیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اور پھر رحم کے اندر جو بچوں کی پرورش ہو رہی ہے، وہ پرورش کس طرح ہو رہی ہے، اس میں کتنی مقدار گھٹ رہی ہے، کتنی مقدار بڑھ رہی ہے، اس سب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو. جو بچے رحم کے اندر پرورش پا رہے ہیں ان کی کیا مقدار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو معلوم. کتنے دن میں کس کو باہر آنا ہے، تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت نمبر 8 میں جس رات کی آیت سے بیان فرمایا. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ہر مؤنث، ہر مادہ کس چیز کو اٹھائے ہوئے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ہے. وما تغیض الارحام وما تزداد. اور رحم جو کمی اور بیشی کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ. اور ہر چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ایک مقدار ہے. انسان کی اپنے اختیار میں یہ نہیں ہے، یہ کسی جانور کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنے رحم کے اندر بچے کو اتنے دن رکھ سکے. جو اللہ نے مقدار متعین کی ہے اسی وقت، اسی لمحہ، اسی گھڑی اسے زمین پر آنا ہے. اور پھر کس طرح آنا ہے، کسی کی مکمل شکل ہے، کسی میں کوئی نقص ہے، کسی میں کوئی کمی ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی ذات عالم الغیب والشہادہ. عالم الغیب، جو چیزیں تمہاری نظروں سے چھپی ہوئی ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے، اور شہادہ، اور جو چیزیں کھلی ہوئی ہیں جن کو تم بھی دیکھ رہے ہو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. حالانکہ اس کے لیے تو کوئی غیب ہے ہی نہیں. یہ غیب ہماری وجہ سے بولا گیا کہ جو چیزیں تم جن کو نہیں دیکھتے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علم میں ہے. الکبیر المتعال، جو بہت بڑائی والا ہے. کبیر بہت زیادہ بڑائی والا ہے، المتعال جو بہت زیادہ بلند ہے، بہت اونچائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. یہ اس کی شان بیان کی. اور یہی قرآن کریم کا ایک انداز ہے کہ قرآن کی آیت مکمل ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی جاتی. ابھی دیکھیں آپ کے قرآن کی ایک ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی مرتبہ نام آ گیا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ. برابر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تم میں سے وہ شخص جو اپنی بات کو چھپائے، ومن جہر بہ، اور جو اس کا اظہار کر دے، ظاہر کر دے، دونوں برابر ہیں. ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یکساں اور برابر ہے وہ شخص بھی جو رات میں چھپ جائے اور دن میں چلے. رات کے اندھیروں میں چھپے ہوئے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہا ہے، اور دن میں چلنے والی کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خبر ہے. یہ ہے اس کا علم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا احاطہ. یہ بتانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھاگ جائے گا، اسے کہیں پناہ مل جائے گی، کہ جب اللہ اس کو پکڑے گا تو اس کے پکڑ سے بچ جائے گا. ہرگز نہیں. نہ رات کے اندھیرے اسے چھپا سکتے ہیں، نہ دن کے اجالے اسے غائب کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر وقت وہ احاطے میں ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے لگا رکھے ہیں جو باری باری سے آتے ہیں. ایک کی ڈیوٹی لگتی ہے، دوسرے کی تبدیل ہو جاتی ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس شخص کے آگے اور پیچھے. خلف کہتے ہیں پیچھے، بین یدیہ آگے، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، ہاتھوں کے درمیان. تو اس سے مراد ہوتا ہے سامنے، کیونکہ ہاتھ آگے ہی کی طرف بڑھتے ہیں.
تو بین یدیہ جو اس کے سامنے ہے اور جس کے پیچھے، تو اس کے آگے اور پیچھے لہو معقبات، یہ کے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یحفظونہ جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ انسان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ غیب سے اس کی حفاظت کی جا رہی ہے اور اس کی حفاظت پر فرشتے موجود ہیں، اس لیے کہیں ان کو حفظہ کہا گیا اور یہاں صاف کہہ دیا گیا یحفظونہ من امر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آرڈر سے، آرڈر سے، حکم سے اللہ تعالیٰ کی وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر یہ فرشتے نہ ہوں تو انسان سوال ہی نہیں ہے کہ وہ چل بھی سکے۔ فرشتے اس کی پہرےداری پر لگے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک بات یہ بتا دی من امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کیونکہ دنیا کی دوسری باطل قوموں نے یہاں دھوکہ کھایا ہے اور وہ فرشتوں کی عبادت کرتے رہے، وہ فرشتوں کو خود اختیار مانتے ہیں، اس لیے فرشتوں کی ہی پرستی شروع کر دی انہوں نے کہ فرشتوں کو سفارشی سمجھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اس کے حکم سے وہ حفاظت پر لگے ہوئے ہیں انسان کی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاعدہ اور ایک ضابطہ بیان فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم سے اس کی حالت کو نہیں چھینتا، یعنی کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر خوشحال بنا رکھا ہے، اسے نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اپنے انعام و اکرام کی بارش کی ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی اس سے وہ چیزیں چھین لے یا اسے نعمتوں سے محروم کر دے، نہیں، ہرگز نہیں، حتی یغیروا ما فی انفسہم، یہاں تک کہ وہ خود ہی اپنی حالت کو تبدیل نہ کریں۔ جب وہ نعمت کی ناشکری کریں گے اور اس کی قدردانی چھوڑ دیں گے، اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت پر اتارو ہو جائیں گے اور نعمتوں کو ضائع کرنا شروع کر دیں گے، تب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حالت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ قوم آگے کل حکمراں تھی، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیز نعمتوں کا خاص و لحاظ نہیں کرتی اور اس کی شکر گزاری نہیں کرتی، تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس قوم کو اس سے سرداری چھین کر، اس سے امامت اور اس سے اس کا منصب قیادت چھین کر اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کے قدموں میں ڈال دے، اسے ذلیل و خوار کرے اور پھر یہ غلامی کی دلدل میں دھس جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خواہ کسی قوم سے اس چیز کو نہیں چھینتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بدلتا کسی بھی قوم کی حالت کو حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو نہ بدل لیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر فیصلہ کر لے اب اس سے عذاب کا، تو پھر اب اسے کوئی ٹالنے والا نہیں، خود یہ ذمہ دار ہے اپنی اس کی۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر سوءًا، عذاب کا، سو برائی کو کہتے ہیں، یا ارادہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اب کوئی ٹالنے والا نہیں، اب کوئی اسے رد نہیں کر سکتا، وہ چیز آ کے رہے گی، اب کوئی اسے نہیں بچا سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اب کوئی ان کا ولی نہیں۔ اب یہ سوچے کہ کام بن جائے گا، نہیں بنا، نہ کوئی دیوی کام آ سکتی ہے نہ دیوتا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ جن کو سفارشی سمجھ رہے ہیں ہرگز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب فیصلہ کر لے گا تو پھر فیصلہ اس کا ہو کر کے رہے گا۔ اب اس کی گواہی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں مثال میں پیش کی کہ جن کو تم رات دن دیکھتے ہو، کچھ مشکل نہیں ہے۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہی ہے جو تمہیں چمکاتا ہے، تمہیں دکھاتا ہے اس کو، بجلی کو، برق، خوفا وطمعا، خوف اور امید بنا کر۔ بجلی چمکتی ہے، دل گھبرا جاتا ہے، زور سے بجلی تڑک جائے اور اس کی چمک دلی تک آ جائے تو خوف بھی طاری ہو جاتا ہے کہ کہیں میرے اوپر نہ گر جائے، میرے مکان ہی پہ آ کے نہ گر جائے، اتنی مرتبہ آدمی گھبرا جاتا ہے۔ تو اس میں خوف بھی اور طمعاً اور امید بھی، جب بجلی چمکے گی تو لگے گا بارش بھی آنے والی، سخت گرمی کا زمانہ ہو اور لوگ گرمی سے بے چین ہو رہے ہوں، اور اگر ان کا کاروبار ہی کھیتی اور کسانی کا ہو تو بارش بڑی سخت ضرورت ہے، تو اس وقت بجلی چمکتی ہیں
تو امید ہوتی ہے کہ بارش آئے گی، بس تب بارش آنے والی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی چیز ہے، اس میں دونوں چیزیں ہم نے ڈال دی. آواز اتنی تیز، چمک اتنی خطرناک کہ آنکھیں چنجا جائیں. منٹ کے لیے بجلی میں رہ جائے تو آدمی بینائی کہاں سے کہاں پہنچ جائے، سیکنڈ میں غائب ہو جاتی ہے. پھر جب ہٹتی ہے تو کچھ دیر کے لیے لگتا ہے کچھ ہے نہیں، نظر نہیں آتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے هو الذی یریکم البرق، وہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم کو بجلی، جو تم کو چمک دکھاتا ہے، برق بجلی دکھاتا ہے. خوفا و طمعا، ذریعہ خوف بنا کر بھی اور ذریعہ امید بنا کر بھی. وینشئ السحاب الثقال، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو اٹھاتا ہے. سحاب بادل کو کہتے ہیں، ثقال بھاری، ثقیل بھاری چیز کو کہتے ہیں، ثقل بوجھ کو کہتے ہیں. تو یہ بادل کوئی معمولی، بڑے بڑے یہ بادل بہت وزنی بادل ہیں. کہیں پر اگر یہ بیک وقت گر جائے، بادل تو دیکھتے ہیں بستیاں کی بستیاں ختم ہو جاتی ہیں. بیک وقت یوں گر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قطرہ قطرہ کر کے گراتا ہے. تو کون ہے جو اتنے بھاری بادلوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، مگر سائنس کی بات نہیں کہے گی. سائنس کا یہ بات نہیں کہیں گے، وہ تو کہیں گے سمندر سے اٹھا، پھر وہ فضا میں پہنچ گیا، پھر مانسون پڑا، پھر یہ ہو گیا. تو خود بخود ہو گیا. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب بتاتی ہے. اگر وہ سائنسداں مسلم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو اس کے یقین میں اور اضافہ ہو جائے گا. جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب بھی بیان کر رہی ہے، لیکن اگر اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ہے تو وہ کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ یہ کون اللہ تبارک، یہ کیسے اٹھاتا ہے. ہم تو وہ دیکھتے ہیں کہ سورج کی گرمی سے وہ بھاپ بنی، بھاپ بن کے یوں آ گئی، پھر یہ ہوا، پھر موسم تبدیل ہوا، پھر یہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا، یہ ہو گیا. هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ جو تم کو بجلی دکھاتا ہے، بجلی چمکاتا ہے خوف اور امید بنا کر. وینشئ السحاب الثقال، اور جو بھاری بادلوں کو اٹھاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت اور طاقت اور اپنی کاریگری کو بیان کر رہا ہے کہ تم جدھر نظر اٹھا کر دیکھو گے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے، اس کی کاریگری اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کا علم، سب کچھ تمہیں نظر آئے گا. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور یہ رعد جو بجلی کی کڑک ہے، جو بادلوں کی کڑک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے بھی اللہ کے خوف سے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. بجلی جس کو آپ رعد کہہ رہے ہیں، جس کو کڑک کہا جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے ساتھ، اس کی حمد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے ہوئے رہتے ہیں. کہاں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ فرشتے مالک ہیں، یہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. وہ تو اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، خوف سے ان کے دل لرز رہے ہیں اور سب کما رہے ہیں وہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید حمد بیان کر رہے ہیں. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ وَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو بجلیوں کو بھیجتا ہے اور پھر اس کو وہاں اس شخص پر گرا دیتا ہے. وَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، جس پر وہ چاہتا ہے گرا دیتا ہے، اس حال میں کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. جہاں جس پہ چاہتا ہے گراتا ہے، یعنی کہ خود بخود گر گئی. لوگ سمجھتے ہیں کالی چیز دیکھی اس میں گر گئی، بھینس دیکھی تو کالا اس پہ گر گئی، کالی چھتری دیکھی تو اس پر گر گئی. لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں نیچے سے کوئی بجلی تھی اس پہ اس نے پکڑا اور یوں گر گئی. ہرگز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، بجلیاں وہ بھیجتا ہے. وَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، تو جس پہ چاہتا ہے اس پہ پہنچا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس پر گرا دیتا ہے. اب ہاتھ میں گرتی ہے بجلی، ورنہ کوئی نیچے کی بجلی ہے کچھ نہیں، بس جس پہ چاہے وہ گرا دے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کس نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اس وقت ان کی گر جاتی ہے ختم. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی قوت والا ہے. شدید المحال،
وہ بہت بڑی قوت والا ہے، جو اس کی بجلی کا یہ عالم ہے تو اس کی قوت کا عالم ہو. لہو دعوت الحق، اسی کے لیے ہے حق کی دعوت. یعنی پکارا جائے تو اسی کو پکارا جائے، آواز دی جائے تو اسی کو آواز، دعا مانگی جائے تو اسی سے. اس کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کو پکارا جائے یا اس سے مدد مانگی جائے یا اس سے فریاد کی جائے یا اس کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ذرا دیکھو تو صحیح نادانوں، ہم نے کیسی انہیں عقل دی اور یہ کس طرح عقلی کا ثبوت دے رہے ہیں، ہم نے ان کو کیسی دانائی سے نوازا اور یہ کس طرح مکانہ پن کی گفتگو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں ان کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے. ان کی ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک شخص سخت پیاس کے عالم میں جنگل میں بھٹک رہا ہو اور پھر وہ کنویں کے پاس پہنچ جائے اور کنویں کے من پر پہنچ کر کے وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر کنویں پہ رکھ دے اور پکارے کہ پانی آ جاؤ، پانی آ جائے، پانی کچھ بھی نہیں کرے. تو کتنا ہی احمق اور بیوقوف ہے کہ دریا کے کنارے پہنچ کر یہ کنویں کی من کی پہنچ پر ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ یہ پانی خود بخود آ جائے گا جب میں اس سے کہوں گا. تو بالکل جس طرح اس کے کہنے سے یا اس کی آواز دینے سے کنویں کا پانی اس کے منہ تک نہیں آ سکتا، نہ اسے جواب دے گا، یا دریا کا پانی اس کے ہوٹل تک نہیں آ سکتا، بالکل اسی طرح یہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکار رہا ہے یہ بھی اس تک نہیں آ سکتا، کوئی نہیں آئے گا. یہ مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس طرح پانی بے جان ہے اور آپ کسی شخص کو کہیں گے تو کیا کر رہے ہو؟ تو پانی کو بلا رہا ہوں، اسے پکار رہا ہوں، آواز دے رہا ہوں، کیا آ جائے گا. تو جیسے آپ اس کو بیوقوف سمجھیں گے ایسے ہی اتنے بڑے نادان اس سے بھی بڑے بیوقوف یہ ہیں جو پتھروں کے سامنے یا درختوں کے سامنے یا بے جان لاشوں کے سامنے بیٹھے ہوئے انہیں پکار رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں. کچھ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو کافروں کی جو پکار ہے یہ بالکل ہے ہی بھٹکی ہوئی، سمجھ کچھ نہیں. اب رہی بات یہ کہ صاحب کام ان کے ہو جاتی ہے تو کام تو ناسک کے ہو رہے ہیں جو کسی کو نہیں پکارتا. کام تو دنیا میں ہونا ہی ہے. تو یہ کہے کہ صاحب ان کے تو فلاں سے ہو گئے، جس فلاں مورتی پہ گئے کام ہو گیا، فلاں جگہ گئے تو کام ہو گیا. تو ناسک جو بالکل ہی نہیں مانتا اللہ تعالیٰ، یہ رشیا میں بسنے والی قوم، یہ چائنا میں رہنے والے، کام تو ان کے بھی ہو رہے ہیں. وہ تو پوری دنیا میں چھا گئے. تو مانتے نہیں کسی کو، کسی دین کو نہیں مانتے ہیں، اللہ ہی کو نہیں مانتے. کمیونسٹ تو یہ دھوکہ ہے کہ صاحب میرا وہاں سے نہیں. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو آزمائش کا گھر بنایا. ایک نماز پڑھنے والے کا بھی کام ہوتا ہے اور بالکل بے نمازی کے نہیں بھی کام ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے چیز کی ہے وہ ہوگی. بارش یہ نہیں کہ صاحب سے اہل اسلام کے گھروں پر برسے گی یا ان کی کھیتیوں کو سیراب کرے گی، یا سورج جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حساب سے بنایا، انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے. کوئی دل تو اللہ کو نہ مانے، سورج اس کو بھی روشنی پہنچائے گا، اس کو بھی روشنی پہنچائے. تو یہ نہیں کہے گا کہ صاحب مستی نے روشنی نہیں پہنچایا. وہ تو پھر حساب اور کتاب اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگا. یہی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی والذین یدعون من دونی، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، جن کو لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے، کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے. وہ ایسے ہی ہیں الا کباسط کفیہ، اگر وہ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک شخص اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہے پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، وما هو ببالغ، اور پانی اس تک پہنچنے والا ہے نہیں. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی جتنی یہ پکار ہے یہ سب کی سب بھٹکی ہوئی ہے. ضلال گمراہی ہے، غلط راستہ. اس کے بعد یہ آیت سجدہ بھی ہے، آیت کے سنتے ہی سب پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے. طوعاً وکرہاً، خوشی سے یا ناگواری، کرہن کراہت سے، طوعاً یا خوشی سے، اطاعت کے ساتھ. تو یہ تو سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، دل چاہے یا نہ چاہے، اختیار سے یا بلا اختیار. وظلالهم بالغدو والآصال، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز. سجدے سے مراد یہی نہیں جو ہمارا سجدہ ہے، سجدے سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے سامنے ہر حال میں سر جھکانا.
اس کے سامنے سر جھکا دینا، یہ ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی کر رہی ہے. صبح شام جو انسان ہے، انسان کا سایہ رات میں غائب ہے اور دن میں پھر جھکنا شروع ہو گیا. یہ بھی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اطاعت گزار ہے. کبھی وہ چھوٹی ہے کوئی چیز، کبھی بڑی ہے، مجبور ہے چیز. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ رب العزت کے سامنے سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. سورج کو حکم ہے نکلنے کا، اسے نکلنا ہے. سورج یہ کہہ نہیں سکتا کہ صاحب تھک گئے، بہت وقت ہو گیا، ذرا سا آرام کر لیں. رات کو آنا ہے تو آنا ہے، برسات کو برسنا ہے تو برسنا ہے، ہواؤں کو چلنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر سے کہے. ابھی پچھوا ہوا چل گئی، پچھم سے آتی ہے ادھر پچھوا کہتے ہیں، وہ جو پورب سے آتی ہے وہ پوروا یا پوروائی کہلاتی ہے. تو کبھی ہوا کو حکم ہے کہ آپ پورب سے چلیے، اور کبھی حکم ہے کہ آپ پچھم سے چلیے، اور کبھی حکم ہے کہ شمال سے چلیے، کبھی حکم ہے جنوب سے چلیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا ہے. اب ہوا یہ نہیں کہہ سکتی کہ صاحب مجھے تو ٹھنڈی ہوا، میں اپنے آپ میں ٹھنڈک لاؤں. موسم کے اعتبار سے اسے ٹھنڈا بھی ہونا ہے، اسے گرم بھی ہونا ہے. ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے سرکشی کی راہ اتنے دنوں اختیار کر لے، مگر وہ بھی نہیں کر سکتا. اگر یہ سب کچھ ہوتا تو انسان پھر ہمیشہ اپنے لیے وہی چیز اختیار کرتا، اور پھر یہ بادشاہوں سے بادشاہ سے کیوں جاتی اگر ان کا اپنا بس چلتا. نہیں چاہتا ہے بادشاہ کی کرسی سے ہٹنا، اگر نہیں صاحب حالات نہیں بنے، بن ہی نہیں رہے، کیا کریں، تو رہ گئے صاحب، ختم ہو گئے. تو کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ انسان بھی اس میں مجبور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کے جسم کے پارٹ سجدہ ریز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. حکم اللہ تعالیٰ نے غذا کو دیا خون بنانے کا، تو وہی غذا خون بنا رہی ہے، اور اسی غذا کو حکم دیا کہ خون نہ بنا اور خون کو فاسد کر دے، تو وہی غذا خون کو فاسد کر رہی ہے. جس غذا کو کھاتا تھا اسی غذا سے خون بن رہا ہے، اور جس غذا کو اب کھا رہا ہے لیکن اب وہ غذا اسی خون کو جو ہے وہ زہر بنا رہی ہے، اور وہی موت کا سبب بن رہا ہے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزار ہے، اسے اللہ کے سامنے سر جھکانا ہی ہے. طوعا و کرہا، چاہے وہ خوشی سے جھکا دے یا ناگواری سے جھکائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا قل من رب السماوات والارض. یہاں سے اگلا مضمون شروع ہوتا ہے. قرآن کے میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سے پوچھو، جن سے بات ہو رہی ہے ذرا ان سے پوچھو کہ منافق تو تھے نہیں، اللہ کے تو قائل تھے مگر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے. قل کہو ان سے من رب السماوات والارض، زمین اور آسمان کا رب کون ہے؟ کون ہے؟ قل اللہ، آپ سے کہہ دو ان سے کہ وہ اللہ ہی کرو، اللہ کے سوا ہو کون سکتا ہے. پھر کہو ان سے افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر تم نے کچھ کارساز بنا لیے کہ یہ کام بنا دیں گے ہمارا، ان سے کام بن جائے گا. ابھی تو 360 رکھے ہوئے تھے، ہفتے کے دن اس کے پاس جانا ہے، منگل کے دن اس کے پاس جانا ہے، بدھ کے دن اس کے پاس جانا ہے، جمعرات میں اس کے پاس جانا ہے. تو یہ جو تم نے بنا رکھے ہیں ان کو کارساز سمجھ رہے ہو. لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، یہ تمہیں کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ یہ تو اپنی ذات کو بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ اپنی ذات کو بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ لَا يَنْقِذُوهُ شَيْئًا، کہ تم جو ان کی برفی چڑھا کر آتے ہو، جو تم ان پر دودھ چڑھا کر آتے ہو، اور اس کے بعد مکھی آ کر کے کھانے لگتی ہے، تو یہ اپنی مکھی کو نہیں ہٹا سکتے. کہ تم نے رستے میں رکھ دیا ہے اور بالکل نیچے رکھا ہوا ہے، آیا کتا کتے کا کام ہے کہ وہ کسی اونچی چیز کو دیکھے اس پہ پیشاب کر دے. تمہارے معبود کے منہ میں پیشاب سے جا رہا ہے، اسے نہیں روک سکتے، یہ اپنا سفر نہیں کر سکتے. تو یہ تمہیں کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ تو تم سمجھ لو یہ کارساز ہے، ہم بنا دیں گے، ہرگز نہیں. اور آنے مقدس میں دیکھیے یہ بات سرزمین مکہ میں کہی، ڈنکی کی چوٹ کہی. میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ قرآن ڈر اور خوف کی تعلیم نہیں دیتا. اس قوم کی بیچ جو ہزاروں معبودوں کو مانتی ہے، جو باطل پر ہوتی ہے، ان کے بیچ انبیاء کرام جا کر کے بات کرتے ہیں. کوئی لگی لپٹی نہیں، کسی طرح کی کوئی وہ نرمی نہیں. بول ظاہر ہے کہ ان کے معبودوں کی تو قرآن کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے قرآن کہ جن کو تم نے بنا رکھا بنا رکھے تھے. ہر قبیلے کا الگ تھا، بات کے نام بھی ملتے ہیں اور بات کے نام نہیں ملتے.
وہ کچھ نہیں کر سکتے اپنی ذات پر بھی. پھر آج اللہ تعالیٰ نے کہا کہو ان سے قل هل يستوي الأعمى والبصير، کیا اندھے اور آنکھوں سے دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. فیصلہ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہاں دیکھنے اور اندھے سے ہے دل کا اندھا ہونا اور عقل کا اندھا ہونا. بظاہر تو آنکھیں تو ان کی بھی تھی، وہ سب کچھ سیکھ رہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک وہ ہے جس کے دل کے اندر کی آنکھ ٹوٹی ہوئی ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کے دل کے اندر کی آنکھ کھلی ہوئی ہے. دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ڈکلیئر کر دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ بینا ہیں، وہ دیکھنے والے ہیں، اور یہ باقی جو ابو جہل کے ساتھ چل رہے ہیں یہ سب کے سب اندھے اور نابینا ہیں. دونوں برابر نہیں ہیں. ایک گروہ حق پر ہے، ایک باطل پر ہے، صحیح ہے، غلط ہے. ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیریاں اور نور، کیا اندھیریاں اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتے؟ ایک نقطہ علماء نے بیان کیا کہ جب اندھیریوں کا لفظ آیا تو یہاں جمع استعمال کیا، ظلمات، خالی ظلم نہیں کہا. اور جب نور کا آیا تو وہاں صرف ایک نور کا، وہاں جمع نہیں استعمال کیا، اس لیے کہ نور ایک ہی ہے اور اندھیریاں بہت ساری. نور صرف ایک ہے، دین اسلام کا نور. اور رہے باقی جو باطل ادیان ہیں، باقی جتنے دین ہیں، وہ اندھیرے بہت سارے، مختلف شکلوں میں اندھیرے موجود ہیں. تو اندھیرے بہت سارے ہیں، نور چراغ صرف ایک ہی. الگ الگ طریقے پر انہوں نے اپنے بنا رکھے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح اجالا اور اندھیریاں دونوں برابر نہیں ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ دن اور رات ایک ہے؟ ایک ہے نہیں سر، دن بھی رات بھی ہرگز نہیں. اسی طرح اہل ایمان اور اہل کفر بالکل ایک نہیں. ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم. آگے پھر ہم سے سوال کروایا گیا کہ کیا انہوں نے جو اپنے معبود اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریک ٹھہرا رکھے ہیں، انہوں نے بھی اللہ کی مخلوق کی طرح کوئی چیز بنائی ہے جو انہیں شبہ ہو گیا ہو، جو انہیں شبہ ہو رہا ہو؟ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا ان لوگوں نے جو اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں، خلقوا، کوئی مخلوق بنائی ہے، کخلقہ، اللہ کی مخلوق کی طرح، فتشابہ الخلق علیہم، کہ ان پر وہ بناوٹ یا یہ بناوٹ مشتبہ ہو گئی ہو کہ یہ بنائی ہے. بتاؤ کیا بنایا؟ دنیا میں آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے کہ صاحب یہ ہو سکتا ہے یہ بھی انہوں نے بنائی، یہ بلڈنگ اچھا ہو سکتا ہے یہ بھی انہوں نے بنائی، لگ تو ایسا رہا ہے کہ یہ بھی کانٹریکٹر کے وہی ہیں، تو یہ دھوکہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ بتا نہیں سکتے کہ صاحب یہ تو ہمارے معبود نے بنائی. کیا بنایا تمہارے معبود؟ تو کہہ سکتا نہیں، کہہ سکتے. آج بھی نہیں کہہ سکتے، نہ کل کہہ سکتے نہ آج کہہ سکتے ہیں. تو پھر کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی یہ مالک ہے، یا یہ بھی خالق ہے، یا یہ بھی عبادت کے لائق ہے، یا یہ بھی پکارے جانے کے قابل ہے؟ ہرگز نہیں. قل اللہ، کہہ دو ان سے اللہ خالق کل شیء، کہہ دو ان سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، بنانے والا ہے. وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ اکیلا بھی ہے. یہ نہیں کہ اس کے پارٹنر ہیں، اس کے شریک ہیں، ہرگز نہیں. کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں. وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہ اکیلا ہے اور قہار بہت زیادہ غلبے والا. ہمارے یہاں قہر کا لفظ مسلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں قہر کا لفظ ہے وہ جو ہر چیز پر غالب بھی ہو، کوئی چیز اس کے اختیار سے باہر نہ ہو، وہ قہار ہے، وہی قاہر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا بھی ہے اور اسے اپنے نظام چلانے کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بالکل ہر چیز نہیں. لہٰذا تمام باطل نظریات کی قرآن جڑ کاٹتا چلا جاتا ہے. قرآن کیسے چلائے گا ان لوگوں کو جو ان کے عقائد کی خرچ کرتے ہیں؟ یہ سارے باطل عقائد قرآن کریم میں جس طرح ایک مال سے اور ریتی سے کوئی چیز رگڑ کے صاف کر دی جاتی ہے، اس طرح صاف کر دیتا ہے ان کے باطل تمام چیزوں کو جو ان کے ذہن و دماغ میں ہے. ایک آیت اسی پر اعلان کر رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دلیلیں بیان فرمائی، کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب اگر یہ دین یہ حق ہے اور اس پر چلنے والے لوگ حق ہیں تو پھر یہ پریشانیوں میں کیوں ہیں، یہ مغلوب کیوں ہیں، دوسری قومیں ان پر غالب کیوں ہیں؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور ایسی جو ہر شخص جانتا ہے اور سمجھتا ہے، پڑھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ان پڑھ سے ان پڑھ جسے اپنا انگوٹھا بھی لگانا نہیں آتا ہو، انگوٹھا لگانے والے بھی سمجھدار ہو سکتا ہے کہ کون سا انگوٹھا لگے گا. ایسا شخص جسے یہ پتا نہ ہو کہ کون سا انگوٹھا لگے گا، وہ شخص بھی جسے ہم لوگ اپنی زبان میں انگوٹھا ٹیک کہتے ہیں، وہ بھی جان سکتا ہے کہ واقعی
جو مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس کے لیے کہیں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مثالیں بیان کی ہیں. ایک یہ کہ تم دیکھتے ہو کہ جب بارش ہوتی ہے تو نالے اور ندی بہنے لگتے ہیں, روڈوں میں پانی چلنے لگتا ہے, اپنی مقدار کے مطابق نالیاں اور وادیاں بہنے لگتی ہیں. اس نالی کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ پانی نیچے ہوتا ہے اور اوپر اس کے جھاگ ہوتے ہیں, کوڑا کرکٹ اور کباڑ اوپر آ جاتا ہے, اور بعض دفعہ تو پانی نظر بھی نہیں آتا. اتنا کوڑا کباڑ ہوتا ہے کہ یہ اوپر اس کے آتا ہے اور یہ چلتا رہتا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سیلاب کے ذریعے سے جو چیز اوپر آئی تھی وہ ختم ہو گئی. اصل چیز جو پانی تھا وہ زمین نے جذب کیا اور زمین نے اس سے نفع اٹھایا اور فائدہ اٹھایا. دیکھنے والے سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو دن کے ہیں, یہ کیا ہے؟ اسی طرح دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ جب تم کسی دھات کو پگھلاتے ہو, سونا چاندی یہ برتن بنانے کے لیے جب پگھلاتے ہو تو کچرا اس کے اوپر آ جاتا ہے اور جو اصل چیز ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے اور کچرے کو اتار کے پھینک دیا جاتا ہے. اسے اتار کے یوں پھینک دیا گیا. آپ گھی لے لیں تو گھی کو بھی جب آپ نکالتے ہیں دودھ میں سے تو کتنا کچرا آ جاتا ہے, پھر اس کو چھان لیا جاتا ہے, گھی بالکل الگ نکل جاتا ہے. تو یہی بات کہی اللہ تبارک بتا دیں کہ اگر اوپر یہ کوئی چیز تمہیں غالب نظر آ رہی ہے, باطل کا غلبہ نظر آ رہا, تو یہ مت سمجھو یہ صحیح ہے, بلکہ کچرا ہے, یہ کنچڑ ہے, یہ سیلاب میں آنے والے دن کا کوڑا کباڑ ہے. یہ ختم ہو جائے گا. اصل باقی رہنے والی ثابت رہنے والی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین اسلام اور دین حق ہے, وہ چیز باقی رہے گی. یہاں بھی کسی غلط فہمی نہ ہو. اس غلط فہمی کو اللہ تعالیٰ نے ان مثالوں سے ظاہر کیا ہے کہ جب یہ حالات آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نکھارنا چاہتا ہے, اور کسی قوم کو جب وہ اٹھاتا ہے تو پھر وہی جس طرح آپ لوہے کو, سونے کو, چاندی کو, پیتل کو, تانبے کو اس میں پانی پگھلاتے ہیں تو اس میں چھٹ اور اوپر چھٹ کے آ جاتا ہے اور اصل چیز اس میں وہ رہ جاتی ہے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ باطل کا پورا غلبہ ہو اور حق آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا ہو, کچھ بھی نہیں رہا ہو, لیکن چند دنوں کے بعد دیکھیں گے کوڑا کرکٹ چھٹ جائے گا اور حق ہی کو قرار رہے گا. اس لیے آپ دنیا کی تاریخ اٹھا لیں کہ کیسے کیسے باطل کس انداز سے ابھرے, وہ خود ختم ہو گئے, آج ان کا نام و نشان تک نہیں ہے, اور دین اسلام آج بھی باقی. جس کو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ ذرا دیکھو, انزل من السماء ماء, اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا, فسالت اودیۃ بقدرها, تو سیلاب وادیاں بہنے لگی اپنی مقدار کے مطابق, نالے کے حساب سے, ندی کے حساب سے بہنے لگی. فاحتمل السیل زبد الرابیہ, تو سیلاب نے جھاگوں کو اٹھا کے اوپر رکھ دیا, جھاگ اوپر آ گئے. مما یوقدون علیہ فی النار, اور اسی طرح ان چیزوں سے کہ جن کو لوگ آگ پر جلاتے ہیں, ابتغاء حلیۃ او متاع, زیور بنانے کے لیے یا کچھ اور ساز و سامان بنانے کے لیے, زبد مثلہ, اسی جیسے جھاگ اس میں بھی ہوتے ہیں. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل, اسی طرح اللہ تبارک و تعالی حق و باطل کو بیان کر رہا ہے. یہی مثال ہے, یہ باتیں بالکل جھاگوں کی طرح اور حق اس پانی کی طرح, یہ باتیں اس جھاگوں کی طرح جو آپ اس گھاس کو دبا رہے ہیں, بالکل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفًّا, تو یہ جھاگ ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, تو جو چیز نفع دینے والی ہے وہ زمین کے اندر ٹھہر جاتی ہے. اسی طرح اسلام, دین اسلام اور حق پرست لوگ یہ اپنی جگہ پر جمے رہیں گے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے. کیونکہ جن حالات میں یہ صورت اتر رہی ہے, جس وقت یہ صورت اتر رہی ہے, اس وقت اہل اسلام بالکل چھپے ہوئے اور چاروں طرف باقی کا دور و غلبہ ہے. ایک مکے کی چھوٹی سی آبادی میں کتنے سے لوگ ہیں, خود مکے کے اندر بڑے بڑے سرداران قریش, بنو امیہ ہو یا بنو ہاشم ہو, اور پھر اطراف کا پورا جزیرۃ العرب, اور اس سے آگے بڑھ جائیں تو روم اور ایران, یہ سب میں باطل ہی باطل چھایا نظر آ رہا ہے. تو کہاں سمجھ یہ بات آ رہی ہوگی. آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہاں پہ بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی, بہت بڑی, دور جہاں آپ نظر ڈالیں کہیں نہ کہیں ہر جگہ
اسلام کا چراغ آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرما رہا ہے کہ اگر اس وقت تمہیں لگ رہا ہے کہ صاحب اگر یہ حق ہے تو پھر یہ اتنی چھپے ہوئے کیوں ہیں، یہ بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ مت سمجھ لینا کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہا ہے اور جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے وہ سب برابر ہو سکتے ہیں، ہرگز نہیں ہو سکتے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى، جن لوگوں نے اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہا، لبیک کا معنی ہے میں حاضر ہوں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہا انہی کے لیے حسنى بہترین انجام۔ ابھی تو وقت نہیں آیا نا، ابھی تو آخر میں پتہ چلے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو بات کو نہیں مانا ان کا حال کیا ہوگا؟ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، کہ اگر ان کے قبضے میں پوری زمین ہو، ایک ٹکڑا نہیں، پوری زمین جہاں سے لے کے شروع ہوئی ہے اور جہاں تک پھیلی ہوئی ہے وہ اس پوری زمین کے مالک ہو، ومثلہ معہ، اور اس کے ساتھ اس جیسا اور بھی ہو ان کے پاس، لفتدوا بہ، تو اسے بھی فدیے میں دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے اسے بھی فدیے میں دے دیں۔ اب ہمیں چھوڑ دیا جائے، یہ لے لو، جتنی زمین ہے وہ سب اور اس جیسا اور ان کے پاس موجود ہو وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مگر جب فیصلے کی گھڑی آئے گی تو اس وقت کچھ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دروازہ جب توبہ کا بند ہو جائے کچھ نہیں۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا بچھونا، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جس کی فرش بھی آگ کا تو عرش بھی آگ کا، اس کی چھتیں بھی آگ کی، دیواریں بھی آگ کی، سارا کچھ ہی آگ ہی آگ ہے وہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانا ہے ان کے لیے تو بہترین انجام ہے، اور جن لوگوں نے نہیں مانا ان کے لیے یہ حال ہے کہ وہ اگر دینا بھی چاہیں گے تو لیا نہیں جائے گا، اور ان سے حساب، ایک برے حساب کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کسی بات کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا، ہر چیز پر پکڑ ہو، ہر چیز پر پکڑ ہو۔ قرآن کریم نے یہ بات کہی کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کہ جس نے بھی برائی کی ہوگی تو اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، جزا دی جائے گی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول جس نے جو بھی برائی کی ہوگی بدلہ دیا جائے گا تو پھر کیسے کام بچے، پھر کیا ہوگا؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا اور مومنین سے آسان حساب لیا جائے گا۔ تو عائشہ نے فرمایا کہ آسان حساب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ آسان حساب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے برائی بھی پیش کی جائے گی، سب اللہ کے سامنے آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ برائی پر مواخذہ نہیں فرمائے گا اور پکڑ نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بس دیکھ کے یوں ہی چھوڑ دے گا۔ یہ ہے آسان حساب، اور فرمایا کہ جس سے حساب لے لیا گیا وہ تو ہلاک ہو گئی، جس سے حساب لے لیا گیا یہی برا حساب ہے، اور جسے چھوڑ دیا گیا وہی آسان حساب ہے۔ عائشہ نے دلیل پیش کی کہ قرآن میں تو یہ ہے کہ جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے گئے اور اس کا آسان حساب لیا گیا، تو آسان حساب یہ ہے کہ تفتیش نہ ہو، اگر تفتیش ہو گئی تو پھر تو پکڑا گیا۔ ان سے جو برا حساب لیا جائے گا تو ایک ایک چیز کا ان سے حساب لیا جائے گا کہ کسی چیز میں بخشا نہیں جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا۔ أَفَمَن يَعْلَمُ إِنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ، یہاں وہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سے شیطان نے یہ دھوکہ دیا ہے کہ سب دین ٹھیک ٹھاک ہے، سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جو کچھ جیسے کر رہا ہے ویسا بالکل ٹھیک ہے، تو سمجھتے ہیں اس نے ہمیشہ دھوکہ دیا، تم بھی صحیح ہو تم بھی صحیح۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ أَفَمَن يَعْلَمُ، کیا وہ شخص جو جانتا ہے، جو یقین کرتا ہے اس چیز کی طرف جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے کہ یہ حق ہے، تو وہ شخص کہ جو آپ کی طرف اترنے والی چیز کو حق جانتا ہے، کمن ہوا اعمیٰ، تو وہ اس جیسا ہے جیسے کوئی اندھا ہے۔ ایک وہ ہے جو اس کتاب کو حق نہیں مان رہا، اسے پتہ ہی نہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، وہ ابھی بھی انتظار میں بیٹھا ہے کہ کل کی اوتار آئے۔
کہہ رہا ابھی تو آئے نہیں ہے، کل کی اور آئیں گے. کہاں پہ آئیں گے؟ سنبل میں آئیں گے. وہ اسی کو سنبل کو سمجھ رہا ہے. یہ پتا نہیں کہ سنبل سے مراد امن کا شہر ہے، اس زبان کا لفظ ہے، مگر بیٹھا ہے یا تو سمجھ ہی نہیں رہا ہے، یا سمجھ رہا ہے تو جان بوجھ کے لوگوں کو اپنی طرف جوڑنے کے لیے ایسا کر رہا ہے. وہ کہتا ہے صاحب وہ آئیں گے، میرا گھر ہے وہاں گزرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ ہے جو اس قرآن کو جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے، انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے اتارا ہوا سمجھ رہا ہے، الحق اسے حق کہہ رہا ہے. کمن هو اعمى، وہ جیسا ہو جائے گا جیسے کہ کوئی اندھا ہے. ہرگز نہیں. انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ جو بیوقوف ہے وہ دوسرے کو بیوقوف سمجھتا ہے. آپ کسی بیوقوف سے عقل مندی کی باتیں کریں تو کیا وہ آپ کو عقل مند سمجھے گا؟ وہ تو اپنی عقل کو سمجھ رہا ہے کہ تم بیوقوف ہو. ایک چھوٹا 5 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ اپنے باپ کو بیوقوف سمجھتا ہے، اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، اپنی ماں کو بیوقوف سمجھتا ہے، اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے. کبھی تو بات نہیں مانتا، اور کبھی کبھی تو جو کہنے قابل ہوتا ہے تو کہہ دیتا ہے تم میں کہاں عقل. اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہے. تو دنیا بھر کے جتنے بیوقوف ہیں یہ عقل مندوں کو عقل مند سمجھ کر رہے ہیں. جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان لائے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو خالق اور مالک اور رازق اور سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اسی کو جان رہے ہیں، ان کو یہ سارے کے سارے دوسرے لوگ بیوقوف سمجھ رہے ہیں کہ نہیں مسلمان تو بڑے بیوقوف. اس معاشرے میں اگر کوئی پھنس جائے تو کہتے ہیں 5 مرتبہ مسجد ہے، بتاؤ کیا کمائے گا یہ؟ ابھی ظہر پڑ کے آیا کہ پھر اثر میں چلا گیا، اثر پڑ گیا کہ مغرب میں چلا گیا، مغرب پڑ گیا کہ عشاء میں چلا گیا. یہ تو رات ہی اسی میں لگا ہوا. بتا ارے ہماری طرح ہونا کہ ہفتے میں نمٹ گیا، سال بھر میں کہیں نمٹ گئے. تو اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہے کہ میں دنیا کما رہا ہوں. یہ کتنا وقت اپنا جو ہے وہ ضائع کر رہا ہے، اور یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ عقل مند ہے کہ یہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے یہ اس کو یاد کرنے کے لیے جا رہا ہے. سمجھ رہا ہے کہ اگر میں بیٹھا ہوں تو وہ اس نے بیٹھنے کے لیے میری کمر کی جوڑ ٹھیک کر رکھے تو بیٹھا ہوں، ورنہ بیلٹ باندھ کے بیٹھنا پڑے گا. میں انگلیوں سے جو کام کر رہا ہوں یہ اس کی رب سے حرکت کر رہی ہے. اگر ذرا سا ایک رگ بھی ذرا سے کچھ ہو جائے تو پورا ہاتھ چل ہو جائے گا. کہاں سے لکھیں گے آپ؟ تو اس کے دربار میں یہ جسم کے اعضاء جو دیے ہوئے ہیں ہر ایک سے اس کا شکر گزاری کرنے کے لیے وہاں جا رہا ہے. تو یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ وہ نصیحت بیوقوف حاصل نہیں کر سکتا، نصیحت حاصل کریں گے عقل مند. کون ہے یہ لوگ عقل مند؟ ابھی پہچانی بتا دی آپ نے. آپ سوئیں گے نہیں عقل مند تو وہ ہے جن کے پاس بہت سارا سونا چاندی ہے، کتنا پیسہ ان کے پاس اکٹھا ہو گیا. سب سے زیادہ عقل مند تو یہی ہے، کیونکہ دنیا کے نزدیک معیار جو ہے مال و دولت ہمیشہ رہے گا. وہ شخص بہت عقل مند، کتنا چتر ہے، کتنا چالاک ہے، کتنی دولت اس نے اکٹھی کر لی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا نہیں، ہم جن کو عقل مند کہہ رہے ہیں ان کی ہم صفات بھی بیان کر رہے ہیں. پہچان لینا عقل مند کون ہے. الذین یوفون بعہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں عقل مند جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر رہے ہیں. ولا ينقضون المیثاق، اور اللہ تعالیٰ سے جو مضبوط عہد باندھا تھا اس کو توڑ نہیں رہے. وہ مضبوط عہد کون سا تھا؟ عالم ازل میں جب اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو تم سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں. اسی عہد کو نبھا رہے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جو اسے پورا بھی کر رہے ہیں اور اسے توڑ بھی نہیں رہے. اور دوسری بات، خالی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو راضی کرنے کی فکر نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا میں رشتے ناطے قائم کیے ہیں، جن کی جوڑنے کا حکم دیا ہے، ان کو بھی جوڑے ہوئے ہیں. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ان تعلقات کو بھی یہ جوڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. یعنی حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں کی رعایت کر رہے ہیں. خالی یہ نہیں کہ اللہ کا حق تو ادا کر دیا اور جو بندوں کا حق وابستہ ہے اسے ادا نہیں کر رہے. اب کس جو بتائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ لیں. اللہ کو تو جا کے راضی کر لیا، باپ ناراض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو راضی کرنے کی بہت زیادہ فکر ہے، مگر ماں جھولی پھیلا کے بد دعائیں کر رہی ہے. ماں کا حق ادا نہیں ہو رہا، اگر چلا بہن ہے اس کا حق ادا نہیں ہو رہا، اولاد کا حق ادا نہیں کر رہے. تو یہ وہ نہیں ہے پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کر رہے. پڑوسی ساری دنیا میں شکایت کر رہا ہے اور خود یہ اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. تو اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہیں اور ساتھ میں والذین یصلون ما امر اللہ،
اور جن کے جوڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کو بھی جوڑے رکھتے ہیں. رشتے دار بھی تعریف کر رہے ہیں یعنی صاحب ہمارے دکھ میں بھی شریک ہیں, سکھ میں بھی شریک ہیں, ہم بیمار ہوئے تو عیادت کو بھی آتے ہیں, ہماری خوشیوں میں بھی شریک ہیں, میت کو بھی کاندھا جا کر کے دیتے ہیں, قبرستان میں مٹی بھی جا کر دیتے ہیں, دعوت بھی قبول کرتے ہیں, راستے ملتے تو سلام اور دعا بھی ہے. تو بہرحال یہ وہ کام کرتے ہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, اور برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں. حساب قیامت کے دن کا ڈر بھی ان کو ستا رہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ان کے دلوں میں ہے. اس لیے کوئی بات ایسی نہیں کہتے جس سے اللہ ناراض ہو جائے, کوئی غرور کی بات, تکبر کی بات نہیں, ہرگز نہیں. اللہ سے ڈر رہے ہیں. والذین صبروا, اگلی شان کیا بیان کی ان کی, کون ہے سمجھدار لوگ؟ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم, اور جنہوں نے صبر اختیار کیا اپنے رب کی رضا تلاش کرنے کی. جمے رہے, حالات آئے لیکن جم گئے, ثابت قدم رہے, اکھڑے نہیں. اپنے رب کی رضامندی کے لیے ثابت قدم رہے, صبر کیا انہوں نے, مصیبتوں پر, مشکلوں پر, فقر و فاقے پر, لوگوں کی طعن و تشنیع پر صبر کیا. وقام الصلاۃ, اور نماز بھی انہوں نے قائم کی. وانفقوا مما رزقناہم, اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ بھی کیا. یہ عقلمندوں کی تعریف چل رہی کہ عقلمند کون ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ بھی کیا. سِرًّا وَعَلَانِيَةً, چپکے بھی اور علانیہ, چپکے بھی اور علانیہ بھی. کبھی اعلان کے ساتھ دیا اور کبھی کسی کو بتایا ہی نہیں, پتہ ہی نہیں چلا کسی کو. دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو خبر نہیں ہوئی, بیوی کو بھی نہیں بتایا اور آپ کو بھی نہیں بتایا, اور خرچ کر دیا. سِرًّا وَعَلَانِيَةً, علانیہ بھی خرچ کیا. مطلب زکات کا آیا تو علانیہ خرچ کیا, اور مطلب دیگر صدقات کا آیا تو چھپا کر دے دیا, کہنے کی ضرورت ہی نہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو برائی کو بھلائی سے مٹاتے. اس کے دو مفہوم ہیں. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ برا کرتا ہے تو یہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ اس کے ساتھ بھلائی کرتے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, سل من قطعک, تم اس سے جڑو جو تم سے ٹوٹے. واعف عمن ظلمک, اور جو تم سے ظلم کرے اسے معاف کرو. واحسن من اساء الیک, اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ بھی بھلائی کرو. تو یا تو یہ ہے کہ یہ برائی سے بھلائی کو دفع کرتے ہیں, یہ برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے کہ صاحب ہوا کر گالیاں بکرا تو یہ بھی برابر میں نہیں. یا پھر برائی کو بھلائی سے مٹاتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ اگر ایک طرف ان سے گناہ بھی ہوتے ہیں کیونکہ بشر ہیں تو یہ نیکیاں اتنی کرتے ہیں کہ نیکیوں سے گناہ دھل جاتے ہیں. ضابطہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو مٹاتی چلتی ہیں, دھوتی چلتی ہیں. ادھر جیسے کوئی کچرا پھینکنا چلا جا رہا ہو, اب دیکھتے ہیں آپ ایئرپورٹ وغیرہ پر تو لوگ کچرا پھینک دیتے ہیں, یہ پھینک دیتے ہیں. یہ حرم میں آپ نے دیکھا کہ وہاں لوگ گلاس سے اب پیچھے سے مشین آ رہی ہے, تو وہ مشین میں بیٹھا ہوا آیا ہو صاف کر دیا اس نے پورا. ابھی کچرا کیا لوگوں نے, ایک دم سے مشین آ رہی پیچھے سے انہوں نے صاف کر دیا. تو اسی طرح انسان سے گناہ ہوئے اور گناہ کے بعد وہ نیکیاں جب کر رہا ہے, خالی گناہ ہی کرتا رہے تو اسے ظاہر وہ تو پڑے ہی رہیں گے. تو وہاں فوراً سے کوئی نیکی کر لی, نیکی کے بعد اس نے گناہ کو معاف کر دیا, تو یہ اپنی نیکیوں سے گناہوں کو یا برائیوں کو مٹاتے رہتے ہیں. اولئک لہم عقبی الدار, یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے گھر کا بہترین انجام. دار سے مراد ہے یہاں دار السلام, جنت. بہترین انجام اب ان کا ہوگا. ایسا گھر ان کا ہوگا جنات عدن یدخلونہا, کہ یہ ایسے باغوں میں ہوں گے جو ہمیشہ ہمیش والے, عدن ہمیشہ ہمیش والے باغوں میں داخل ہوں گے. یہ یدخلونہا, ان کے اندر داخل ہو جائیں گے. اور آگے ایک اور نعمت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم, یہ اکیلے داخل نہیں ہوں گے کیونکہ انسان جب خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے تو تنہا خوشی نہیں کرتا, وہ اپنے رشتے داروں کو یاد کرتا. خوشی کے موقع پہ رشتے دار سب بلائے جاتے ہیں, دعوت کی جاتی ہے, بہنوں کو, بیٹیوں کو, سب کو بلایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جنتوں میں اکیلے نہیں جائیں گے, یدخلونہا, یہ خود اس میں داخل ہوں گے. ومن صلح من آبائہم, اور جو صالح تھے, نیک عمل کرنے والے تھے, مستحق جنت تھی, ان کے باپ دادا میں تھے, باپ بھی دادا پردادا سب جائیں گے. وہ ازواجہم, اور ان کی بیویوں اور بیویوں کے لیے ان کے شوہر, وذریاتہم, اور ان کی اولادیں.
بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے یہ سب پوری فیملی کے ساتھ جائیں گے اس جنت میں. یہ پورا خاندان جا رہا ہوگا. ادھر اوپر سے ماں باپ جا رہے ہوں گے, نانا نانی بھی جا رہے ہوں گے, اولادیں بھی جا رہی ہوں گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تنہا جنت میں داخل نہیں کرے گا کہ وہ سب ادھر جا رہے ہوں. یہ بھی صاحب ایمان تھے, وہ بھی صاحب ایمان تھے, مگر شرط یہ ومن صلح, وہ بھی نیک ہوں, وہ بھی صاحب ایمان ہو. یہ نہیں کہ صاحب مشرک چلا جائے گا, مشرک نہیں جائے گا, کافر نہیں جائے گا. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب, اور حال یہ ہوگا کہ فرشتے ہر دروازے پر کھڑے ہوئے ان کو سلامتی پیش کر رہے ہیں, اور جگہ ان کا استقبال ہو رہا ہوگا. آئیے آئیے. آپ کتنے بھی آئی پی لوگ جب سفر کرتے ہیں, بھائی جہازوں پر آپ نے سفر کیا ہے, تو جیسے ٹوائلٹ میں گھسے تو بیچارہ جلدی سے بھاگتا ہے, وہ جا کر کہتا آئیے آئیے آئیے, یہ خالی ہو کر, کیونکہ آپ نے پیسہ دے رکھا ہے, ان کی تنخواہ وہاں سے مل رہی ہے, تو وہ کون بیچارہ بھاگتا ہے. تو دنیا ہی میں اس کا نظارہ آپ دیکھ لیجیے کہ جو صاحب مال ہے, تو دنیا میں چونکہ مال کی قیمت ہے, یہاں اعمال کی قیمت تو بہت کم ہے. وہاں اعمال کی جب قیمت چلے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر گیٹ پر, ہر دروازے پر استقبال کرنے والے فرشتے لگا رکھے ہوں گے. سلام علیکم, وہ کہہ رہے ہوں گے تم پر سلامتی ہو بما صبرتم, یہ بدلہ ہے تمہارے اس صبر کا, جو دنیا میں تم نے صبر کیا یہ اس کا بدلہ ہے. فنعم عقبی الدار, کیا ہی بہترین گھر کا انجام, کیا ہی بہترین تمہیں ٹھکانہ ملا ہے. اب انجام تو اب ہوا تمہارا. دنیا سمجھتی تھی کہ یہ فیصلہ یہاں ہو گیا, نہیں, یہ ہے اصل. اس کے بعد پھر اللہ تبارک بتا دے گا ایک گروہ یہ ہے جس کا ہم نے ذکر کیا, اور دوسرا گروہ وہ ہے والذین ينقضون عہد اللہ, اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک, جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں بعد میثاقہ, اس کو مضبوط کرنے کے بعد, وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, اور جس رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو بھی توڑ دیتے ہیں, کاٹ دیتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ, یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ, اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے, بہت برا گھر ہے ان کے لیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور ضابطہ جیسے پہلے حق و باطل کا اس مثال سے بیان فرمایا تھا, یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیمانہ بیان کیا کہ یہ مت سوچو کہ کسی کے پاس زیادہ مال اور وسعت ہے تو وہ ہی اللہ کے یہاں مقبول و محبوب ہے, ہرگز نہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کھول دیتا ہے, اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ضابطہ ہے. یقدر, بعض حضرات نے ترجمہ بڑے بہترین کیا, ہم سمجھتے ہیں تنگی نہیں, ان کا نفع تلا دیتا ہے. وہ یقدر, جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے رزق کو, اور جس کو چاہتا ہے نفع تلا دیتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مریض کو نفع تلا کھانا دیا جاتا ہے, ہاسپٹل میں آپ جائیں تو وہاں نفع تلا کھانا آئے گا, اور آپ کہیں بیٹھے جائیں مہمانداری میں تو ضیافت میں پورا رکھ دیا جاتا ہے, آپ جتنا چاہیں اس میں سے نکال لیں. تو یہی اللہ تبارک تعالیٰ کا ضابطہ ہے. یہ اس سے کوئی یہ نہ اندازہ لگائے کہ فلاں اتنا صاحب ثروت ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے, اور فلاں کے پاس نفی تلی ہے بیچارے کے پاس, صبح کو کما لیا تو دوپہر کو کھا لیا, اور دوپہر کو کمایا تو شام کو چراغ جل گیا, کہ یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے. بالکل ہر چیز نہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزما رکھا ہے. اس کو نعمت دے کر اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم شکر گزار بنتے ہو کہ نہیں, اور اس کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم صبر کرتے ہو یا نہیں. بس وہی چیزیں, یہ پوری شریعت کا مدار انہی دو چیزوں پر رکھا ہوا ہے, صبر و شکر پر. صبر و شکر پر اللہ کا رکھا ہوا ہے. رہی یہ بات تو اللہ نے آگے فرمایا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور یہ دنیاوی زندگی پہ اترانے لگے, فریحو خوش ہونے لگے, اترانے لگے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ, اور دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں کیا ہے, ایک حقیر سا سامان ہے. متاع, تھوڑا سا حقیر سا سامان ہے, کچھ بھی نہیں. کیا ہے دنیا مال و متا, کچھ بھی تو نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. وہاں کی جو نعمتیں ملیں گی, انسان جب تک ہے سمجھ رہا ہے کہ یہ ہے, اور جس دن دنیا سے جائے گا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سمجھائی. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جو ان پہلوؤں پر گفتگو کرتی ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اللہ کی وحدانیت پر, ان چیزوں پر, اور دنیا کو کس پیمانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ لانا چاہتا ہے, یہ اللہ کی کتاب کوئی پڑھے تو مشکل نہیں ہوتی, اور غم نہیں ہوتا, اور مصیبت نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ امتحان قرار دیا جاتا ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، اپنے ذکر کی حلاوت نصیب فرما، قرآن کی محبت عطا فرما، اس کی تلاوت کا ہمیں شوق اور ذوق نصیب فرما. اے مولا قرآن کے احکام پہ چلنے کی ہمیں ہمت، جرأت و استقامت نصیب فرما. اے اللہ نعمتوں کی شکر گزاری عطا فرما اور مصیبت و مشکلات میں صبر اور ہمت اور استقامت نصیب فرما. اے مولا کریم ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان کو قبول فرما، جو گناہ کر لی ہیں ان کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں بیماریوں سے محفوظ فرما. ہمارے عزیز و قریب اور ملنے جلنے والوں میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. اے اللہ مہلک بیماری سے امت کے ہر فرد کی حفاظت فرما. خطرناک لا علاج بیماریوں سے امت کے نوجوان، بوڑھے، بچوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو محفوظ فرما. اے مولا کریم جن بیماروں نے صحت کے لیے دعا کی درخواست سے سب کی ہیں ان کو صحت کاملہ نصیب فرما، عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے مولا ہم میں سے کسی کی کاندھوں پر قرض کا بوجھ آ گیا ہو اور وہ محنت و جدوجہد کے بعد بھی اترنے کا نام نہ لیتا ہو تو اپنے فضل سے راستے کھول کر قرض کے بوجھ کو ادا کرنے کے اے مولا وسائل اور اسباب پیدا فرما. تجارتوں میں برکتیں عطا فرما، ملازمتوں کے دروازوں میں کھول دیجیے. اے مولا کریم رزق کی تنگی بھی آپ کی طرف سے آتی ہے اور وسعتیں بھی آپ کی جانب سے ملتی ہیں. اے مولا کریم آپ ہمارے رزق میں وسعت پیدا فرما دیں. آپ کے یہاں کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، آپ کے خزانے بے شمار، آپ کے خزانے بے شمار ہیں. اے اللہ اپنی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرما، ہماری بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما، ہمارے فقر فاقے کو آسودہ حالی سے مبدل فرما. اے مولا ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کو بھی کامیاب زندگی بنا، ہمیں دنیا میں بھی راحت و آرام سکون عطا فرما، قبر میں بھی ہمیں چین و راحت نصیب فرمانا، اور کل جنت الفردوس یا جو سب سے اعلیٰ کی جنت ہے اس میں ہمیں اعلیٰ مقام نصیب فرمانا. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما. اے مولا کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. ابھی 16 تاریخ میں آنا نہیں ہو پائے گا، ذرا